ویلکم بیک۔ سیز فائر کی خلاف ورزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا شہری آبادی کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی ذوالقرنین۔ جی بالکل، سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی ہوئی ہے اور دفتر خارجہ کی جانب سے انہیں سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر انہیں طلب کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز بھارتی فوج کی جانب سے ایل او سی پر فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 10 سالہ بچہ شدید زخمی ہوا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے سویلین آبادی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اور رواں سال میں ہی بھارت کی جانب سے 38 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے، جس میں 3 شہری اب تک زخمی ہوئے ہیں۔ سویلین آبادی کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ جی ذوالقرنین، بہت شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر آصف زرداری کی صحت سے متعلق میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ مشکوک ٹرانزیکشنز کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کی عبوری ضمانت میں 28 جنوری تک توسیع کر دی گئی۔ عدالتی استفسار پر فاروق کیچ نائک نے بتایا کہ آصف زرداری کو دل، کمر کا درد اور شوگر کی بیماریاں ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ 2 ہفتے میں میڈیکل بورڈ کی رپورٹس جمع کرائی جائیں۔ میڈیکل بورڈ کی سربراہی ڈاکٹر ندیم قمر کریں گے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی آڈٹ رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آڈٹ آفیسر کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ شہباز شریف نے کہا چنیوٹ مائنز اینڈ منرلز میں جو 600 ارب بچائے وہ اہمیت رکھتے ہیں، غریب عوام کا پیسہ بچایا، نیب کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ احتساب عدالت کے جج نے کہا یہ کیس میرے پاس نہیں، موقع آئے تو متعلقہ عدالت میں بیان کے لیے پیش ہو جائیں۔ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت، آڈٹ آفیسر اور شہباز شریف کی آڈٹ رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ چنیوٹ مائنز اینڈ منرلز میں 600 ارب غریب عوام کے بچائے، نیب کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ احتساب عدالت کے جج نے کہا یہ کیس میرے پاس نہیں، موقع آئے تو متعلقہ عدالت میں بیان کے لیے پیش ہو جائیں۔ گواہ پر جرا کے دوران مداخلت پر شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز اور نیب پروسیکیوٹر میں تلخ کلامی ہوئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا آپ سانس لینے پر بھی پابندی لگا دیں۔ جج جواد الحسن نے دونوں کو خاموش کرا دیا۔ احتساب عدالت کے جج نے کمرہ عدالت میں رش پر ناراضی کا اظہار کیا، کہا کہ سرٹیفکیٹ دیں، رش میں کسی کو کورونا نہیں، خود خیال رکھیں، میں آرڈر کروں گا تو سب کے لیے پریشانی ہوگی۔ شہباز شریف اور حمزہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 16 جنوری تک توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی گئی۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ ایک سیاستدان جو 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہ چکا، ان کو وعدے کے مطابق واپس آنا چاہیے۔ نواز شریف کو حکومت نے نہیں، عدالت نے مفرور کرا دیا، ان کی کوئی نئی رپورٹ ہمیں نہیں ملی، گارنٹر کی فکر نہ کریں، وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ سیاستدان جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا اس ملک کا، اس کی ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اور میں تو اس کمٹمنٹ پہ یقین رکھتی ہوں کہ جب وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جب میرا علاج مکمل ہو جائے گا تو میں واپس آؤں گا۔ ان کو اپنی آ کے سزا بھی بھگتنی چاہیے۔ کوئی فریش رپورٹ نہیں آئی، کورٹ نے ان کو مفرور قرار دیا کیونکہ وہ اپنی کمٹمنٹ سے ہٹے۔ ان کی بیل کی توسیع تب ہونی تھی جب وہ ہمیں مکمل رپورٹ بھیجتے، ہم بورڈ کو دیتے، اور میرا خیال ہے اب تو ماشاءاللہ جو علاج ہم نے یہاں ان کا کیا تھا پلیٹلیٹس کا، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اب تشریف لے آئیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ تسلی رکھیں، جو گارنٹر ہے وہ تو ہمارے پاس ہی ہے۔ شریف فیملی کی جانب سے انجم ڈار نے رشوت کی پیشکش کی، خود کو نواز شریف کا بھانجا یا بھتیجا ظاہر کیا، نواز شریف کے ساتھ اپنی تصویریں بھی دکھائیں۔ براڈ شیٹ کمپنی کے سی ای او کاوم موسوی نے رشوت کی آفر کرنے والے کا نام بتا دیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ ہم نے آصف زرداری کی جائیدادوں کا سراغ لگایا، لیکن باعث شرم بات ہے کہ حکومت پاکستان نے اسے واپس آصف زرداری کے حوالے کر دیا۔ and tried to bribe you from Sharif family, and someone said he's nephew of Nawaz Sharif or someone? The chap called Anjum Dar. He put the name as well. Anjum Dar, did you say? Yeah, Anjum Dar. Yeah. He had a photograph, had several photographs of himself with Nawaz Sharif, and he said he was his nephew. I have witnesses. I mean, there was a witness in the meeting with me, and then we talked about that a little bit, and basically offered us $25 million to go away, and I thought, well, yeah, do it through our lawyers, don't do it through me. I was a bit confused because at that time the Sharifs were not in power,
It was the Zardari government, but anyway, I suspected, and we talked about this at the time. The message was they didn't want this thing to go any further. They didn't want any further investigation. Right. Would we take $25 million and go away? I said, if they put it through the court, yes, of course, but not as cash under the table to me. I can't take a bribe. Also, you mentioned Zardari and Nawaz Sharif many times in your interviews. Did you find anything on them in overseas? Of course. Rockwood Estate in Zardari was Rockwood Estate in Surrey, which to the lasting shame of the government of Pakistan, the property was restored to Mr. Zardari. Right. All our efforts to grab it and to sell it on behalf of the government of Pakistan was completely sabotaged. He became the minister, he became Home Minister. He was on the target list that NAB had given us under General Musharraf. Right. As a crook that we should go after. We found his account in Jersey. We froze his account in Jersey. We wrote to Pakistan, to NAB and to the Attorney General, requesting them to send a letter requesting judicial assistance from Jersey. I can't find this name, the name you mentioned. How do you spell it? Sherpa, if I recall. Sherpa, yeah, okay, It's in right. the Got it now. Yeah. वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट में कहा कि हस्बे मामूल नवाज शरीफ ने रिश्वत देकर भाग निकलने की कोशिश की। दुनिया की तरह ब्रॉडशीट के CEO भी वजीर आजम को ईमानदार मानते हैं। मामून खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मौलाना फजल रहमान और PDM के बयानिए में तजाद दुनिया के सामने आया हो चुका है। जिस इलेक्शन कमीशन को मानते नहीं उसके ज़ेर इंतज़ाम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हम हर तरीके से दामन साफ लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। PDM वाले सजदा रेज हों या टक्करें मारें, कुछ नहीं मिलेगा। मौलाना फजल रहमान और PDM का जो टोला है वो खुद अपने कॉल और फेल में तजाद दुनिया को दिखा रहा है कि एक तरफ वो कहते हैं कि ये जाली इलेक्शन कमीशन है, दूसरी तरफ उसी ही इलेक्शन कमीशन के ज़ेर निगरानी होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वो दंड बैठ के निकाल के हिस्सा लेना चाहते हैं। तो हम क्लियर, ट्रांसपेरेंट और हर तरह से दामन साफ और शफाफ लेके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। ये सजदा रेज हो, वहाँ जाके टकरे मारे, एड़ियाँ रगड़े, जो भी करना चाहें। इमरान खान और PTI का दामन इंशाल्लाह साफ रहेगा। हमारे चेयरमैन वजाहत कर चुके हैं कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के लिए होता है और वहीं पर होगा। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं DG-ISPR की प्रेस ब्रीफिंग खुशाइन थी, चाय पानी पिलाने का कहा, जिस पर उनकी मेहरबानी, सियासी वर्कर हैं, चाय बिरयानी और दाल रोटी से भी गुजारा कर लेंगे। आसिफ जरदारी की तबीयत की खराबी पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DG-ISPR की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग थी वो बहुत खुश आइंद, और चाय पानी पिलाने के लिए जो उन्होंने कहा उनकी मेहरबानी। हम जो सियासी वर्कर हैं और हम चाय भी पी लेंगे, पिज़्ज़ा भी खा लेंगे, बिरयानी भी खा लेंगे, दाल रोटी से भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन जब हमारे चेयरमैन का हुक्म होगा तो वो मार्च होगा। लेकिन चेयरमैन ये वजाहत कर चुके हैं अपने 1-2 बयान में कि लॉन्ग मार्च जो है वो हमेशा इस्लामाबाद की तरफ होता है, तो वहीं होगा। तबीयत उनकी कुछ दिनों से ख़राब थी, उनको शिफ्ट कर दिया गया है हॉस्पिटल। उनकी सेहतमंदी, उनकी दराजी उम्र के लिए दुआगू हैं। इमरान खान को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर आज़म मुसलसल कौम को गुमराह करते रहे कि PDM फ़ौज से कह रही है कि हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए। फ़ौज के तर्जुमान ने वाज़े कर दिया कि उनका अपोजिशन से कोई बैकडोर राब्ता नहीं। जब कोई चैनल ही नहीं तो तख्त उलटने का हम कैसे कह सकते हैं। इमरान नियाज़ी खुद फरेबी का शिकार हैं, उनको इस जहनी बुलबुले से निकलना चाहिए। इमरान नियाज़ी को कौम से माफी मांगनी चाहिए। मुसलसल लोगों को गुमराह कर रहे थे। PDM फौज को कह रही है कि मेरा तख्ता उल्टो, और फौज के तर्जुमान ने कहा है कि हमारा ऑपोजिशन से किसी किस्म का कोई बैकडोर चैनल नहीं है। अब कोई चैनल नहीं है तो हम फौज को कैसे कह सकते हैं कि इस हुकूमत का तख्ता उल्टो। ये खुद फरेबी का शिकार है, और ये एक ज़हनी कैफियत है जो खास किस्म की अशखास में पाई जाती है कि आप अपने जहन के अंदर एक दुनिया तखय्युल करते हैं और उसी को सच मान के
اس کے اوپر چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ذہنی بلبلے سے انہیں نکلنا چاہیے, حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے اور دیکھیں غریب آدمی کا کیا ہو رہا ہے. آٹے اور چینی کا زخم جو ہے وہ ہیل نہیں ہوا تھا, آپ نے اب گھی کا تازیانہ بھی لگا دیا لوگوں کے اوپر. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن صرف ذاتی مفادات کا تحفظ چاہتی ہے. پی ڈی ایم مسترد اور مایوس عناصر کا غیر فطری اتحاد ہے. اپوزیشن جماعتوں نے قومی مفادات کو یکسر فراموش کیا. قوم کا پیسہ لوٹنے والے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے. اپوزیشن کا منفی کردار افسوسناک ہے. اپوزیشن جان لے بیان بازی سے عوام کی خدمت نہیں ہو سکتی. یہ بات وزیر اعلیٰ نے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان سے ملاقات کے دوران کہی. عبدالعلیم خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو گندم صورتحال اور محکمے کی کارکردگی سے آگاہ کیا. عثمان بزدار کا گندم اور آٹے کے اسٹاک اور نرخوں پر اطمینان کا اظہار. لوگوں کو کم گننا حکومت کی دہشت گردی ہے. 17 جنوری کو شارع فیصل سے پریس کلب جائیں گے, آواز لگائیں گے حکمرانوں ہماری گنتی پوری کرو. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں حکومت میں ایم کیو ایم کی مخالفت کی طاقت نہیں تھی, لیکن وہ را کے ایجنٹ ہیں, اس لیے قوم کا سودا کیا. 17 جنوری شارع فیصل یہ ریلی بنے گی اور ہم پریس کلب تک جائیں گے, آواز لگائیں گے پاکستان کے حکمرانوں کو کہ ہماری گنتی پوری کرو. پاکستان کی ریاست سے حکومت سے کہتا ہوں ہماری گنتی پوری کرنے سے مت ڈرو. یہ حکومت کی طرف سے ان تمام دہشت گردیوں سے بڑی دہشت گردی ہے. اس میں طاقت نہیں تھی کہ یہ ایم کیو ایم کی مخالفت برداشت کر سکتی یہ حکومت. لیکن کیا کریں اگر بدکردار لوگ ملک کے ایوانوں میں جا کر بیٹھ جائیں تو وہ اسی طرح قوم کا سودا کرتے ہیں, کیونکہ وہ را کے ایجنٹ آج بھی ہیں. اس لیے وہ ایک سیکنڈ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ حکومت سے باہر رہیں. اس 18ویں ترمیم سے وزیر اعلیٰ سب سے بڑا ڈکٹیٹر بن گیا ہے. اگر یہ صوبائی حکومتیں اختیارات اور وسائل جو ملے ہیں ان کو 18ویں ترمیم میں اس کو اگر نیچے دیتے ہیں تو یہ قائم رہنی چاہیے, ورنہ کل نہیں آج ختم ہونی چاہیے. کوئی ہمیں ہمدردی نہیں ہے عمران خان سے, لیکن یہ کام کرنے جائے گا ہم ریلی نکال کے حمایت کریں گے, بینر لگائیں گے شکریہ کے. پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر مہلک وائرس سے مزید 41 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اموات کی کل تعداد 10,717 ہو گئی. 24 گھنٹے میں 2,408 نئے کیس رپورٹ ہوئے. فعال کیسز کی تعداد 34,007 ہے. پاکستان بدستور کورونا کے شکنجے میں. وائرس سے 24 گھنٹے میں مزید 41 افراد جاں بحق. اموات کی تعداد 10,717 ہو گئی. 24 گھنٹے کے دوران 40,088 ٹیسٹ کیے گئے. 2,408 نئے کیس رپورٹ ہوئے. مثبت کیسز کی شرح 6% رہی. ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 34,007 ہے. 2,340 کورونا مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. سندھ میں کورونا متاثرین کی تعداد 2,27,885, پنجاب میں 1,46,016, خیبر پختونخوا میں 61,641 اور بلوچستان میں 18,429 ہے. اسلام آباد میں 39,340, آزاد کشمیر میں 8,501 اور گلگت بلتستان میں 4,842 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں دسمبر کے پہلے ہفتے میں کرونا کیسز میں اضافہ ہوا, پھر کمی آئی. تیسرے ہفتے میں اموات کی شرح بڑھ کر پھر کم ہوئی. عوام سے اپیل ہے مزید احتیاط جاری رکھیں. دسمبر کے پہلے ہفتے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریضوں کی جو آمد ہے ہسپتال میں کورونا کی وجہ سے وہ پیک کرتی ہے اور اس کے بعد اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. دوسرے ہفتے میں آکسیجن پیک کرتی ہے, پھر اس میں کمی آنی شروع کرتی ہے, اور تیسرے ہفتے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو اموات ہو رہی ہیں کورونا کی وجہ سے وہ پیک کرتی ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر آپ کو کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. میں آپ سے تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آگے بھی احتیاط جاری رکھیں. آپ کو پتا ہے کہ حکومت ویکسین حاصل کرنے کے لیے تیزی سے فیصلے کر رہی ہے. ہم نے کابینہ کی اپروول بھی مل گئی تھی. چائنیز جو کمپنی ہے سائنو فارم, ان کے ساتھ بات چیت بھی شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد ہم آپ کو اس سلسلے میں اچھی خبر بھی دیں گے. جو ہمارا ہاسپٹل کا صحت کے نظام کا عملہ ہے ان کے لیے کم سے کم جو ہے وہ جلد سے جلد ویکسین آ جائیں گی اور اس کے بعد تیزی سے آپ دیکھیں گے دوسروں کے لیے بھی. دسمبر 2020 میں پاکستان میں مختلف سیکٹرز کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہوا. نجی کمپنی کی رپورٹ کے مطابق دسمبر میں سیمنٹ کی فروخت میں 11%,
डीजल में 13%, पेट्रोल में 5% और फर्नेस ऑयल की फरोख्त में 108% इजाफा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाड़ियों की फरोख्त में 20%, ट्रैक्टर में 188%, ट्रक्स और बसेस की फरोख्त 9% और मोटर बाइक्स की फरोख्त में 22% इजाफा देखा गया। दिसंबर 2020 में एक्सपोर्ट में 18% इजाफा देखने में आया। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।